بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 24 سے 27۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں کلمہ اسلام اور کلمہ کفر کا فرق بیان کیا ہے، توحید کی فضیلت اور اس کے فوائد کا تذکرہ، اور شرک کی مذمت اور اس کی ناپائیداری اور اس کے نقصانات کا تذکرہ اللہ رب العزت نے ایک مثال کے ذریعے کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے کلمہ اسلام، کلمہ توحید کو تشبیہ دی ہے ایک درخت کے ساتھ۔ ایک شاندار درخت ہے جس کی جڑیں زمین میں بڑی مضبوط ہیں، اور پھر اس کی ٹہنیاں، اس کی برانچز وہ بڑی بلند و بالا ہیں، اور وہ درخت ہر وقت اپنے مالک کو، لگانے والے کو، اپنی دیکھ بھال کرنے والے کو ہر وقت پھل دیتا رہتا ہے یا فوائد پہنچاتا رہتا ہے۔ جس طرح یہ درخت، چاہے یہ کھجور کا درخت ہے یا کھجور کے علاوہ کوئی اور درخت ہے، اگرچہ بہت سے مفسرین نے یہاں کھجور کا درخت مراد لیا ہے، تو بہرحال یہ کھجور کا درخت ہو یا کوئی اور درخت، اگر اس کی روٹس، اس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں اور اس کی ٹہنیاں اور شاخیں انسانی ہاتھ سے اونچی ہیں، گویا کہ یہ درخت بڑا مضبوط اور بڑا محفوظ ہے۔ مضبوط اس طرح کے جس کی ٹہنیاں جتنی بلند ہوں گی وہ اتنا لوگوں کی پہنچ سے دور ہوگا، کوئی اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، اس کے پھولوں کو، اس کے پتوں کو، اس کی ٹہنیوں کو، اس کے پھلوں کو۔ اور پھر جتنا بلندی پہ ہوگا اتنی زیادہ اس پہ گرد و غبار بھی کم پڑے گی، اور پھر
جتنا بلندی میں ہوگا اسے دودھ فضا کے اندر اچھی طرح ملے گی اور اس سے اس کو غذائیت حاصل ہوگی۔ جڑیں مضبوط ہونے سے بھی درخت مضبوط ہوتا ہے۔ کوئی ہوا چلے، کوئی آندھی چلے، اتنی جلدی وہ درخت گرتا نہیں ہے۔ اس کی فاؤنڈیشن جتنی مضبوط ہوگی، گہری ہوگی، اتنا ہی وہ زمین سے بھی اپنی غذا زیادہ حاصل کرے گا۔ تو یہ مثال اللہ رب العزت نے دی ہے ایک درخت کی، اور پھر ایسا درخت جو اتنا مضبوط ہوگا، اتنا ٹھوس ہوگا، یہ درخت یقیناً اپنے مالک کو ہر وقت فائدہ پہنچاتا رہے گا، کبھی پھلوں کی شکل میں، کبھی سائے کی شکل میں، اور کبھی اپنے پتوں کی شکل میں، کبھی اپنے پتوں سے بننے والی ادویات کی شکل میں، کبھی جب یہ کٹے گا تو اس سے حاصل ہونے والی جو لکڑی ہے اس سے فرنیچر بنے گا، کبھی جو اس کی ناکارہ قسم کی ٹہنیاں اور لکڑیاں ہوں گی وہ ایندھن کے کام آئیں گی۔ تو بہرحال یہ درخت ہر صورت میں نفع بخش ہی نفع بخش۔ یہ اللہ رب العزت نے مثال دی ہے کلمہ اسلام یعنی کلمہ توحید کی، اور سورۃ البقرہ میں بھی اللہ رب العزت نے اسی قسم کی اسلام کی اور کلمہ اسلام کی مضبوطی کا تذکرہ کیا ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جس نے طاغوت کو، کفر کو، شرک کو، لادینیت کو، شیطانیت کو چھوڑ دیا، اللہ کے علاوہ دیگر تمام نظاموں کو، تمام سہاروں کو چھوڑ دیا، تو فرمایا فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، وہ ایک ایسے مضبوط کڑے اور چھلے کے ساتھ جڑ گیا، منسلک ہو گیا کہ جس سے اب یہ کسی صورت میں بھی جدا نہیں ہو سکتا۔ یعنی اسلام سے یہ ایسا مضبوطی سے جڑ گیا، کس وجہ سے؟ طاغوت کا، شرک کا، کفر کا اور اللہ کے نظاموں کے علاوہ تمام شیطانی اور انسانی نظاموں کا انکار کر کے صرف ایک اللہ کی توحید سے اور اللہ کے دین سے جڑ کر یہ گویا کہ ایک بڑے مضبوط سہارے سے جڑ گیا۔ تو یہاں بھی اللہ پاک نے کلمہ اسلام کو ایک مضبوط ترین درخت کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور جب مومن وہ کلمہ اسلام پڑھ لیتا ہے، وہ کلمہ توحید اپنے دل و جان سے مان لیتا ہے اور اس کا اقرار کر لیتا ہے، تو پھر وہ بھی گویا کہ اس درخت کی طرح ہر وقت نیک اعمال اور نیکیاں کماتا رہتا ہے۔ جیسے یہ درخت ہر وقت پھل دیتا رہتا ہے نا، یہ مومن اسی طرح ہر وقت، کیونکہ اس کا عقیدہ درست ہے، اس کا ایمان اور یقین درست ہے، اس لیے اس کی جو نیکی ہے وہ آسمان پہ چڑھتی جاتی ہے، جو نیک عمل کرتا ہے وہ اس کے لیے ذخیرہ آخرت بنتی چلی جاتی ہے۔ ہر حال میں اس مومن کی غمی ہو، خوشی ہو، خوشحالی ہو، بدحالی ہو، کوئی بھی حالت ہو، ہر حال میں اس کے اعمال مسلسل آسمان کی طرف چڑھ رہے ہیں اور اللہ کے ہاں ذخیرہ ہو رہے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے دوسری مثال دی ہے کلمہ کفر کی، اور اسے کلمہ خبیثہ کہا ہے۔ کلمہ اسلام کو کلمہ طیبہ کہا ہے، پاکیزہ کلمہ، عمدہ کلمہ، اور اس کے مقابلے میں جو کفر کا کلمہ ہے، جو شرک کا کلمہ ہے، اسے کلمۃ خبیثۃ کہا، گندا کلمہ، بیڈ ورڈ، اور اسے اللہ پاک نے تشبیہ دی ہے ایک ایسے درخت کے ساتھ کہ جس کی نہ تو جڑیں ہی مضبوط ہیں اور نہ اس کی ٹہنیاں ہی بلند ہیں، بالکل چھوٹا سا، چھوٹے قد کا ٹھگنا سا درخت ہے،
چھوٹی چھوٹی بالکل جڑیں ہیں. ایک ہوا کا جھونکا، ایک آزمائش کی گھڑی اس کو ہلا دینے کے لیے اور اپنے رب سے تعلق توڑ دینے کے لیے کافی. ایک ہوا کا جھونکا آیا، یہ درخت گر گیا، مضبوطی کوئی نہیں، پیچھے ایمان اور یقین کی مضبوطی کوئی نہیں. اللہ اکبر. اور اس کے برعکس جو ایمان والے ہیں، توحید والے ہیں، کئی آزمائشیں آتی ہیں، کئی تکلیفیں آتی ہیں اسلام پہ چلنے کی وجہ سے، لیکن وہ آزمائشیں، وہ تکلیفیں، وہ مشکلات، وہ مالی، وہ معاشی تنگ دستیاں، وہ بیماریاں، وہ ظلم و ستم، سارا کچھ وہ ایک ہوا کے جھونکے کی طرح ان کے ساتھ ٹکرا کر گزر جاتا ہے، اور وہ اللہ کی توفیق سے اپنی مضبوط جڑوں یعنی اپنے مضبوط عقیدے کی وجہ سے قائم رہتے ہیں اسلام پر. اب یہ جو کلمہ خبیثہ ہے، جو کلمہ کفر ہے، یہ تو ایک ہوا کا جھونکا بھی برداشت نہیں کرتا. فوری طور پہ اللہ پاک سے بدگمانیاں، فوری طور پہ اللہ سے خفا، یہ کوئی پھل نہیں دیتا. کوئی پھل نہیں دیتا کا مطلب یہ کہ ایسا شخص اگر کوئی نیک عمل کرتا بھی ہے تو وہ آسمان کی طرف نہیں چڑھتا، اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے، اس کے گندے عقیدے کی وجہ سے. اور اس کے برعکس توحید والوں کو، ایمان والوں کو، اور صحیح دل و جان سے جنہوں نے اسلام اور ایمان اور توحید کو قبول کیا ہوتا ہے نا، اللہ پاک ان کو دنیا میں بھی استقامت عطا فرماتے ہیں، اور مرنے کے بعد کی جو ان کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی، حشر کی زندگی، اس میں بھی اللہ پاک ان ایمان والوں کو، ان توحید والوں کو استقامت عطا فرماتے ہیں. آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں. علم کیا نہیں، کیا لم نہیں، ترا تو نے دیکھا، علم ترا کیا تو نے نہیں دیکھا. یہ جو ہے، اسے کہتے ہیں کلمہ استفہام یا حمزہ استفہام، یعنی سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہونے والا کلمہ یا حمزہ. اب یہ سوال پوچھنے کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. بعض اوقات تو یہ استفہام انکاری ہوتا ہے، جیسے پہلے کئی دفعہ اس کی مثالیں گزر چکی ہیں، جیسے حال یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہوتے ہیں؟ یقیناً اس کا جواب ہر ذی شعور شخص یہی دے گا کہ نہیں. بول رہے ہیں کیا جواب دے گا؟ نہیں. تو یہ استفہام ہے، یہ سوال ہے. کیسا سوال ہے؟ جس کا جواب ہر صورت میں نہیں میں آئے گا، اس لیے اسے کہتے ہیں استفہام انکاری. تو استفہام کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. کبھی سوال کیا جاتا ہے نہیں کا جواب لینے کے لیے، کبھی سوال کیا جاتا ہے کسی بات کا جواب لینے کے لیے کہ آپ بتائیں کیا جواب ہے اس کا، ہاں میں ہے یا نہ میں ہے. اور یہاں پہ جو استفہام ہے یہ استفہام تقریری ہے. استفہام تقریری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز، یہ بات بتانے کے لیے سوال ہے، یعنی پوچھنے کے لیے سوال نہیں ہے بلکہ کوئی بات بتانے کے لیے سوال ہے. سوال تو ایک انداز ہوتا ہے، اصل مقصد ہے خود بات بتانا. اور بعض اوقات یہ جو استفہام تقریری ہوتا ہے یہ تعجب کے لیے بھی ہوتا ہے کہ کیا اتنی سادہ عام فہم بات یہ بھی آپ کے علم میں نہیں ہے؟ تو سنو پھر، جان لو پھر. علم کیا نہیں، ترا تو نے دیکھا، کیفا اور علم ترا، علم یا علم کے معنی میں کیا نہیں تو نے جاننا. ہیو یو ناٹ کنسیڈرڈ، کیا تو نے جانا نہیں. کیفا کیسے، ضرب اللہ، ضربہ کا معنی ہوتا ہے بیان کرنا، کیونکہ آگے مثلاً کا لفظ الگ سے بھی موجود ہے، اس لیے ہم کہیں گے ضربہ کا معنی بیان کرنا.
ورنہ اگر مثلاً کا لفظ موجود نہ ہو تو پھر ضربہ اکیلے کا معنی بھی مثال بیان کرنا. کیف ضرب اللہ، کیسے بیان فرمائی اللہ نے، مثلاً ایک مثال. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسے مثال بیان فرمائی؟ کلمتن، اب اللہ نے اس سے پہلے تو مثال بیان نہیں فرمائی، اس سے پہلے اللہ نے مثال یہ بیان نہیں فرمائی. اللہ پاک مثال بیان کرنے کے لیے یہ سوال کا انداز اختیار کر رہے، استفہام تقریری، یعنی سوال کر کے پھر خود ہی وہ بات بتا دینا. تجسس پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے. کیف ضرب اللہ مثلا، کس طرح بیان کی اللہ نے مثال. کلمتن طیبتن، ایک پاکیزہ کلمہ کی. کلمتن بات، کلمہ، طیبتن پاکیزہ، اچھا، گڈ ورڈ. اور اس سے مراد کلمہ توحید، کلمہ اسلام، جسے پڑھ کے ہم دارہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں. ویسے اس سے ہر اچھا کلمہ مراد ہے. اللہ کی تسبیح، اللہ کی تقدیس، اللہ کی تکبیر، لیکن ان سب کا خلاصہ اور بنیاد وہ لا الہ الا اللہ. اس لیے اکثر اہل علم نے اس کلمتن طیبتن سے، اچھے کلمے سے، پاکیزہ کلمے سے مراد لا الہ الا اللہ ہی لیا. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ایک پاکیزہ کلمہ کی مثال کیسے بیان فرمائی؟ اور ساتھ ہی وہ مثال شروع ہو گئی. کا ترا، وہ مثال یوں ہے کہ کاف زبر کا کی طرح، حرف تشبیہ کہتے ہیں. کاف زبر کا کو حرف تشبیہ دینے کے لیے آگے تشبیہ شروع ہو گئی. کا کی طرح، شجرتن ایک درخت، طیبتن پاکیزہ، پاکیزہ سے مراد عمدہ، ایک عمدہ درخت ہے. کشجرتن طیبتن، کہ وہ ایک عمدہ درخت کی طرح ہے. اصلو ہا، جس کی جڑ، اصلو، اصل جڑ کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع اصول کہتے ہیں نا. اصل میں یہ بات یوں ہے، ہر کام کے کچھ اصول ہوتے ہیں. اصول کا مطلب اس کی کچھ بنیادی باتیں، بنیاد. تو وہ لفظ بھی یہیں سے نکلا ہے. اصلو ہا، اصلو جڑ، ہا جس کی، ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے شجراتن کی طرف، شجراتن طیباتن، کیونکہ شجراتن مؤنث ہے اس لیے یہاں ہا کی ضمیر مؤنث. اصلو جڑ، ہا جس کی، اصلو ہا جس کی جڑ، ثابتن مضبوط ہے، جس کی جڑ مضبوط ہے، ثابت ہونا، مضبوط ہونا. وفرعها، جس کی جڑ مضبوط ہے، اس کے روٹس مضبوط ہیں. وفرعها، اور جس کی چوٹی، برانچز مراد ہیں، شاخیں. وفرعها فی السماء، اور جس کی چوٹی یا جس کی شاخیں آسمان میں، سرے، شاخیں جو ہوتی ہیں ان کے آخر میں سرے ہوتے ہیں. ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ جی فروعی مسائل، جو دین کے اندر چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اختلافات ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ فروعی اختلافات. ایک ہوتے ہیں بنیادی اور اصولی اختلافات، جیسے عقیدے کا اختلاف، اور ایک ہوتے ہیں فروعی اختلافات، یعنی نماز پڑھنے کے طریقے کے اندر کوئی چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں یا دیگر کسی چیز میں. تو اصل جو چیز ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے بنیاد، روٹس، جڑیں، اور پھر آگے پھر تنے سے، جڑ سے تنا، تنے سے آگے پھر ایک بڑی برانچ، شاخ، پھر اس سے چھوٹی شاخ، بہت دور جا کے شاخ آتی ہے. تو فروعی مسائل کا لفظ بعض لوگ استعمال کرتے ہیں. فروعی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بنیادی نہیں ہے بلکہ بہت اوپر جا کے آتے ہیں. تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی اختلاف ہوتا ہے، کسی سے بحث و تکرار ہوتی ہے، بس وہ رفع الیدین، آمین اور سینے پہ ہاتھ باندھنا، ان دو تین مسئلوں سے ہی بات شروع کی جاتی ہے.
جیسے سارے دین کی بنیاد یہ 2-3 مسئلے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں۔ سب سے پہلے اگر آپ نے کسی گمراہ شخص کی اصلاح کرنی ہے نا، تو آپ اس کے عقیدے کو، اس کی بنیاد کو ٹھیک کریں۔ تو یہاں بھی عقیدے کو ہی اللہ پاک نے اہم قرار دیا ہے۔ تؤتی، وہ دیتا ہے، شاجرہ چونکہ درخت مؤنث ہے اس لیے یؤتی کی بجائے تؤتی، یہ تا مؤنث کی تا ہے، تؤتی وہ دیتا ہے، اکلہا اپنا پھل، وہ اپنا پھل دیتا ہے۔ اب اکثر مفسرین نے اس درخت سے مراد کھجور کا درخت لیا اور پھل سے مراد کھجور کا پھل لیا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اکلہا سے مراد صرف پھل نہیں ہے، درخت کو پھل تک محدود رکھنا درست نہیں ہے، درخت کے اور بھی بڑے فوائد ہیں۔ تو اکلہا اس کا فروٹ، اور فروٹ کا لفظ جو ہے وہ ہر نفع پر بھی بولا جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا جی فلاں کی محنت بڑی فروٹفل ثابت ہوئی، یعنی نتیجہ خیز۔ اللہ اکبر۔ چونکہ صحیح بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے جس کی وجہ سے اکثر اہل علم نے اس سے مراد کھجور کا درخت لے لیا، اگرچہ اس حدیث کے اندر اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان نہیں کی گئی، لیکن چونکہ کچھ باتیں ملتی جلتی ہیں اس لیے اکثر اہل علم نے یہاں اس درخت سے مراد کھجور کا درخت لے لیا ہے۔ وہ حدیث کچھ یوں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان تشریف فرما۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے سوال کیا، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تھے، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما جیسے صحابہ بھی موجود تھے۔ تو آپ نے سوال کیا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سا درخت ہے جو ایک مسلمان کی طرح ہے اور جس کے پتے سارا سال نہیں گرتے اور وہ ہمیشہ پھل دیتا رہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب صحابہ خاموش ہیں، کسی صحابی نے جواب نہیں دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جواب دیا، فرمایا ہی النخلۃ، وہ کھجور کا درخت جس کی مثال مسلمان کی، مومن کی مثال ہے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں جب مجلس برخاست ہوئی تو اپنے ابا جان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال کیا تھا نا تو ابا جان میرے ذہن میں یہی درخت آیا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو بیٹا آپ نے پھر بتایا کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ چھوٹی عمر کے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں چھوٹا سا بچہ، تو میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں اور کوئی بھی نہیں بتا رہا، تو میں بتا دوں تو یہ کہیں بے ادبی نہ ہو، اس لیے میں نے نہیں بتایا۔ تو آپ نے کہا، حضرت عمر نے کہا کہ بیٹا اگر تو بتا دیتا نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوتے۔ تو اس حدیث کی وجہ سے اکثر مفسرین نے اس سے مراد کھجور کا درخت لے لیا۔ اب جنہوں نے کھجور کا درخت مراد لیا تو اب کھجور کا درخت پورا سال تو پھل نہیں دیتا، پھر اس میں تو یہ ہے کہ وہ درخت ہر وقت پھل دیتا ہے۔ تو اس کے دو جواب۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ 6 مہینے تک کھجور کے درخت کو پھل لگتا ہے اور پھل کی مختلف سٹیجز ہوتی ہیں، وہ پہلے کچا ہوتا ہے، پھر نیم پختہ ہوتا ہے، پھر پختہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ساری اس کی سٹیجز ہوتی ہیں نا، اس پہ تقریباً 6 مہینے کا عرصہ لگتا ہے۔ اور باقی جو 6 مہینے ہوتے ہیں، ان 6 مہینوں میں بھی یہ پھل کسی نہ کسی صورت میں کچا بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور جو باقی 6 مہینے ہوتے ہیں اس میں پھر یہ پھل جب اتر جاتا ہے تو پھر یہ چونکہ سٹور ہو جاتا ہے
یہ ایسا پھل تو ہے نہیں کہ جو 2-4-5 دنوں میں خراب ہو جائے، تو باقی 6 مہینے بھی یہ پھل استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ درخت ایسا درخت ہے کہ جو سدا بہار ہے، یعنی سارا سال ہی اس کا پھل چلتا رہتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ، جس موسم میں بھی عمرہ کرنے کے لیے جائیں، حج کرنے کے لیے جائیں، تو اللہ کے فضل سے وافر کھجوریں وہاں حاجیوں کو مل جاتی۔ دوسرا جواب پھر وہ ہے کہ پھل سے مراد صرف اور صرف پھل نہ لیا جائے، اکلھا سے مراد صرف پھل نہ لیا جائے، بلکہ ہر طرح کا نفع۔ تو اب باقی نفع جو ہوتے ہیں وہ تو پورا سال ہی چلتے ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، سایہ ہے، پتے ہیں، لکڑی ہے، ایندھن ہے، فرنیچر وغیرہ بنانے کے لیے، عمارتی سامان بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور پھر درخت جو ہیں وہ ایک کام تو سارا سال ہی کرتے ہیں، ہماری فضا کو صاف کرتے ہیں، آکسیجن پیدا کرتے ہیں، جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اتی اکلھا، دیتا ہے وہ اپنا پھل، کل حین، ہر وقت، حین وقت، باذن، ساتھ اذن کے، اجازت کے، حکم کے، اور اب بھی ہاں اپنے رب کے حکم سے وہ اپنا پھل ہر وقت دیتا رہتا ہے۔ تو اس سے مراد مومن کے اعمال ہر وقت آسمانوں کی طرف چڑھتے رہتے ہیں، قبول ہوتے رہتے ہیں۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اور بیان کرتا ہے اللہ، امثال مثال کی جمع ہے، مثالیں، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم، تاکہ وہ یتذکرون، نصیحت حاصل کریں۔ اب نصیحت تو وہی حاصل کرے گا نا جو قرآن کو ترجمے سے پڑھے گا، اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے۔ جو اپنی زبان میں ترجمہ نہیں پڑھے گا، وہ صرف قرآن ناظرہ پڑھتا رہے گا، تو اسے مثالوں کی کیا سمجھ آئے؟ اور وہ لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وہ نصیحت کیا حاصل کرے؟ وہ صرف ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہی حاصل کرے گا، صرف اجر و ثواب۔ ہدایت یا نصیحت اسے نہیں ملے گی، وہ صرف اسے ملے گی جو قرآن سمجھ کے پڑھتا ہے۔ وَمَثَلُ، اور مثال، کَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ، گندی بات کی، اور مثال گندی بات کی، اور گندی بات کی مثال۔ گندی بات یا نکمی بات سے یہاں مراد کیا ہے؟ کلمہ کفر، شرک کا طرح ہے، شجرتن، اس کی مثال کس کی طرح ہے؟ شجرتن خبیثتن، ایک گندے پودے کی طرح، ایک نکمے نکارا پودے کی طرح۔ اس سے بھی بعض مفسرین نے تمے کا درخت، کسی نے اندرائن کا درخت، کسی نے کوئی درخت، کڑوے کسالے جو درخت پودے ہوتے ہیں نا کانٹوں والے، وہ بہت سے مفسرین نے مراد لی۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد کوئی مخصوص درخت ہے ہی نہیں، یہ ایک فرضی درخت ہے، چونکہ شرک حقیقت میں موجود نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی، کوئی اور معبود حقیقتاً تو موجود ہی نہیں اس کائنات میں، وہ تو صرف لوگوں نے فرضی طور پہ بنا لیے ہیں۔ یہ بارش دینے والا ہے، یہ اولاد دینے والا ہے، یہ رزق دینے والا ہے، یہ زندگی موت کا مالک ہے، یہ خیر کا رب ہے، یہ شر کا رب ہے، ان کا حقیقت میں وجود تو ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کے علاوہ جو کسی اور ہستی کو پکارتا ہے، در حقیقت وہ کسی نامعلوم چیز کو پکار رہا ہے، وہ ایک ایسی چیز کو پکار رہا ہے جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی کائنات میں۔ تو اس لحاظ سے پھر اس کی مثال بھی اللہ نے ایک ایسے درخت کے ساتھ دی ہے جس درخت کا اس زمین پر وجود ہے ہی نہیں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور گندی بات کی مثال کا طرح ہے، شجرۃ خبیثۃ، ایک گندے درخت کی، اجتثت، جو اکھاڑ لیا گیا، فعل مجہول ہے، پیسو وائس، اجتثت، اکھاڑ لیا گیا۔ اور چونکہ اس کو پیچھے والے تنوین کے ساتھ ملانا تھا، وخبیثۃ، اور اس خبیثۃ کو آگے ملانا تھا، تنوین کو آگے ملانا یہ بہت مشکل کام ہے۔ اس کے لیے پھر طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تنوین کی ایک حرکت جو ہے
ایک حرکت پڑھیں گے، دوسری حرکت کو تنوین میں جو نون کی آواز آتی ہے نا، اس باریک سا نون جو لکھنے میں نہیں آتا بولنے میں آتا، اس نون کے نیچے پھر اس حرکت دوسری حرکت کو لگا لیتے ہیں زیر کی شکل میں اور اس کو آگے ملا لیتے ہیں. جیسے یہاں ہے، یہ تھا خبیثۃن اور اجتثت، دو الفاظ ان کو ملانا تھا آپس میں، تو پھر اس کے لیے کیا کیا گیا؟ خبیثۃن، تنوین کے اندر جو نون کی آواز آتی تھی نا، اس نون کے نیچے ایک زیر لگائی گئی. خبیثاتی، یہاں ایک زیر لگا لی گئی تا کے نیچے، اور ایک زیر چھوٹا سا نون لکھ دیا گیا ہماری آسانی کے لیے. ورنہ جو عربی زبان پڑھنے بولنے والے لوگ ہیں نا، ان کو یہ نون لکھ کے دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ سمجھ جاتے ہیں. وَخَبِيثَاتِ نِجْتُثَّتْ، لیکن جب الگ الگ پڑھنا ہے تو پھر خبیثۃن پڑھیں گے اور اجتثت پڑھیں گے. کَشَجَرَةٍ خَبِیثَہ، گندے پودے کی طرح ہے، اجتثت، جو اکھاڑ لیا گیا، من فوق الارض، زمین کے اوپر سے، یعنی وہ اوپر اوپر سے ہی تھا، جڑیں مضبوط ہے ہی نہیں. ما لہا، نہیں اس کے لیے، ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے شاجرتن کی طرف، ما لہا من قرار، اس کے لیے کچھ بھی قرار نہیں، سٹیبلٹی نہیں، اس درخت کو کوئی قرار نہیں. پچھلا تھا ثابتن، جم جانے والا، ڈٹ جانے والا، اور یہ کیا ہے؟ یہ غیر ثابت، اس کو قرار نہیں ہے، اس کو ٹھہراؤ نہیں ہے. ایک ہوا کا چھوٹا سا جھونکا ہی اسے گرا دینے کے لیے کافی ہے. اللہ اکبر. اور پھر اس سے مراد یہ ہے کہ کافر کے اعمال ایسے ضائع ہوتے ہیں، جھٹکے میں ضائع ہوتے ہیں، ادھر عمل کرتا ہے اور ساتھ ہی ضائع ہو جاتا ہے. اور آگے اللہ پاک نے آخری آیت کریمہ کے اندر پھر مزید بات کو واضح کر دیا، اس کلمہ توحید کے فوائد بیان کیے کہ اس سے اللہ پاک کیسے ایمان والوں کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے اور کافروں کو اللہ پاک کس طرح گمراہ کرتا ہے. یثبت اللہ، اللہ خوب قائم رکھتا ہے. یثبت، یہ باب تفعیل ہے، ثبت یثبت، تثبیت. تو اس وجہ سے ہم، یعنی اس میں جو شد ہے نا، وہ ایک زائد حرف کو ظاہر کر رہی ہے، اور زائد حروف کی وجہ سے معانی میں کچھ اضافہ ہو جاتا ہے. یثبت کا معنی ہے خوب پختہ رکھتا ہے، خوب قائم رکھتا ہے. اللہ، اللہ، الذین، ان لوگوں کو جو آمنوا، ایمان لائے، بازر بھی پر یا ساتھ، کس چیز کے ساتھ اللہ ان کو ثابت قدم رکھتا ہے، قائم رکھتا ہے؟ القول الثابت، پختہ بات کے ساتھ. اور پختہ بات سے القول الثابت سے مراد بھی کلمہ توحید. جب کسی مسلمان کو دفنانے کے بعد دعا کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ نے فرمایا نا، جب اس کو دفن کر لیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اب تمہارے مسلمان بھائی سے سوال و جواب ہو رہے ہیں، اس کی ثابت قدمی کے لیے دعا کرو. تو اس وقت پھر ہم دفنانے کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم ثبتہ بالقول الثابت، اے اللہ اس کو مضبوط قول پر قائم رکھنا، یعنی کلمہ توحید پر قائم رکھنا، یہ صحیح صحیح جواب دے سکے. اور بعض پر یہ دعا بھی پڑھ لیتے ہیں، اللہم ثبتہ بقول لا الہ الا اللہ، اللہ اسے قول لا الہ الا اللہ پہ، محمد الرسول اللہ پہ قائم رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے پختہ بات کے ساتھ، توحید کے ساتھ قائم رکھتا ہے، خوب قائم رکھتا ہے. فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، اور فی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں. دنیا کی زندگی میں اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو ثابت قدم رکھا تھا کہ نہیں رکھا؟ اللہ پاک نے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو، عمار بن یاسر کو، خباب بن ارت کو رضی اللہ تعالی عنہم کو، اصحاب الاخدود کو، کتنے کتنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن وہ عہد کی صدائیں بلند کرتے رہے. وہ لا الہ الا اللہ ایسا مضبوط عقیدہ تھا کہ ان کے جسموں سے جان تو نکل گئی
لیکن کلمہ توحید کو ان کے سینوں سے کھرچ کے نکالا نہیں جا سکتا۔ یہ مراد ہے کہ اللہ ان کو دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے، توحید کی وجہ سے دین پر اللہ ان کو ثابت قدم رکھتا ہے، اور پھر فرمایا وفی الآخرہ، آخرت سے مراد مرنے کے بعد انسان کی آخرت کی منزلیں شروع ہو جاتی۔ سب سے پہلے قبر کی زندگی۔ صحیح بخاری میں حدیثیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے تو فرمایا کہ اس کے ساتھی اس کو دفنا کر واپس جانے لگتے، تو اللہ پاک اس مردے کو اپنے ساتھیوں کے واپس جانے کی جوتوں کی آواز بھی سناتا۔ تو ابھی وہ جانے لگتے ہیں تو فرشتے آتے ہیں اور اس کو اٹھا کے بٹھا لیتے ہیں، پھر اس سے سوالات ہوتے ہیں، من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، پوچھا جاتے ہیں یہ سارے سوالات۔ تیرا الہ کون تھا، تیرا معبود کون تھا، تیرا راہبر و رہنما امام کون تھا، تیرا نبی رسول کون تھا۔ اور بعض روایات میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ پوچھا جاتا ہے کہ تیرا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے سوال پوچھا جاتا ہے کہ ان کے متعلق تیرا کیا خیال ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے وہ تو صحیح سے جواب دے دیتا، اللہ اسے وہاں بھی ثابت قدمی عطا فرماتا، اور وہ کہہ دیتا ہے اللہ ربی، اللہ ہی میرا رب ہے، وہی میرا سچا معبود پروردگار، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے راہبر و رہنما ہیں، میرے مرشد اعظم ہیں، میرے امام اعظم ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس نے ساری زندگی غمی، خوشی، عبادات، سارے اخلاقیات، معاملات، سارا کچھ اللہ کے نبی کے اسوہ کے مطابق گزارا، سارا کچھ اس کے مطابق کیا۔ اور جس نے جو صحیح پکا مومن ہی نہ ہوتا، حدیث میں الفاظ ہیں جب اسے سوال کیا جاتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ بس لوگ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں تو میں نے بھی کہہ دیا، اور فرشتے پھر اس کی پٹائی کریں اور اسے کہیں گے ما دریتا وما تلیتا، ارے ظالم، تو نے نہ تو اس اپنے نبی رسول کے متعلق جاننے کی کوشش کی اور نہ تو نے قرآن کی تلاوت ہی کی۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن نہ پڑھنا، جاننے کی کوشش نہ کرنا، یہ بھی ایک جرم ہے، اور منافق کو، کافر کو قبر کے اندر اس کو اس بات پہ مار پڑے گی، ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، ما دریتا وما تلیتا، تو نے بس لائی لگی رہا، یہ سارے کہتے تھے وہ اللہ کے رسول ہیں تو میں نے بھی کہہ دیا۔ خود تو نے شعوری طور پہ علم حاصل کیوں نہ کیا، تو نے کیوں نہ جانا، تو نے قرآن کی تلاوت کیوں نہ کی، جاننے، سمجھنے، پڑھنے کی کوشش کیوں نہ کی۔ اللہ اکبر۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے پختہ بات یعنی توحید کے، کلمہ توحید کے ساتھ خوب قائم رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور گمراہ کر دیتا ہے اللہ ظالموں کو۔ ظالم سے مراد کافر، مشرک، منافق۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور ایسے وقت پہ اللہ ان ظالموں کو گمراہ کر دیتا، جس میں سب سے پہلا مرحلہ قبر ہے، پھر اس کے بعد باقی مراحل میدان محشر ہے۔ اور اس آیت کریمہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اور دیگر کئی محدثین نے عذاب قبر بھی ثابت کیا، اور عذاب قبر برحق ہے، اور بہت سے دلائل قرآن مجید میں بھی موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے جو دعائیں پڑھتے تھے ان میں ایک دعا یہ بھی ہوتی تھی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہ مجھے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔
لیکن بدقسمتی سے مسلمانوں کے اندر کئی ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں جو عذاب قبر کے منکر ہیں۔ اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے اپنی پناہ میں رکھے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ، اور کرتا ہے اللہ مَا يَشَاءُ، جو وہ چاہتا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو قرآن مجید میں اکثر آتی ہے کہ اللہ پاک جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب کئی دفعہ عرض کیا جا چکا ہے کہ اللہ پاک نے ہدایت اور گمراہی کے اسباب مقرر کیے۔ جیسے یہاں توحید ایک سبب ہے استقامت کا، ہدایت کا، اللہ پاک قائم رکھتا ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ ہی ثابت قدم رکھتا ہے، لیکن کس چیز کے ساتھ، کس چیز کی وجہ سے؟ بالقول ثابت۔ ان کے پاس قول ثابت، قول توحید، قول لا الہ الا اللہ ہے تھا تو اللہ نے بھی ثابت قدم رکھا نا۔ تو انسان خود چاہے گا کہ مجھے ہدایت ملے تو پھر ہی اللہ بھی ہدایت دیتے ہیں۔ اور اگر انسان خود ہٹ دھرم بنا رہے اور ساری زندگی یہی کہتا رہے کہ میرا کوا تو سفید ہے، مجھے تو سفید ہی نظر آ رہا، تو پھر اللہ پاک بھی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیا کرتے۔ اللہ ہم سب کو کلمہ توحید پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اسی پہ اللہ ہمیں زندہ رکھے اور اسی پہ ہمیں اللہ موت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔